أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 157 اور 158 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی شان بہت بڑی ہے۔ پوری دنیا کی دولت اور ہر چیز جو پوری کائنات میں ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کی طرف جو بندہ اپنی جان پیش کرتا ہے شہید ہو کر، اس نیکی کو رکھ دیں تو یہ نیکی پوری جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے کہ ہر گناہوں سے بندے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ اللہ کی رحمت سے اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ نے تو شہید ہونے والوں کو اتنا تک فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان پر موت نہیں ہے۔ وہ موت جو آئی تھی وہ ان کو اس دنیا سے پردہ ہٹا کر دوسری دنیا میں لے گئی۔ اب وہ اس طرح کے زندہ ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں۔ باقی جو دنیا میں آئیں گے وہ تو بعد میں جنت میں جائیں گے، یہ تو ابھی سے ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں جب دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے لوگ ہیں جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ ثواب ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا۔ اور سب دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو بھی مر جاتا ہے سب نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں پھر وہ جو اچھے اعمال کیے ہوں گے برے کیے ہوں گے سب کا حساب کتاب ہونا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر جنت اور دوزخ ملنی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے پہلی آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، وَلَئِن اور اگر قُتِلْتُمْ تم قتل ہو جاؤ، قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فی سبیل اللہ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، او متم، او یا متم مر جاؤ، یا تم مر جاتے ہو اللہ کی راہ میں، لَمَغْفِرَةٌ تو پھر جو مغفرت ہے من اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو معافی ملتی ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہو جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے
تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت، معافی ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، من اللہ ورحمۃ، اور جو رحمت ملتی ہے، خیر، یہ تو بہت بہتر ہے، یہ بہت ہی بہتر ہے، مما، ان سب چیزوں سے، یجمعون، جو تمام دنیا کے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، یجمعون جمع کرتے ہیں، یعنی جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں، یہ جو مغفرت اور رحمت اللہ کی ملتی ہے ان بندوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت، برکت، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کرم ہے اللہ کا، یہ اللہ نے فرمایا چھوٹی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا دوسری آیت میں 158 آیت میں وَلَئِن مُتُّمْ، اور جو مر جاتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لا الاللہ، تو یقیناً تمہیں اللہ کے ہاں، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف تحشرون، حشر ہونا ہے، یعنی تم نے اللہ کی طرف اکٹھے ہونا ہے، اکٹھے کیے جاؤ گے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ گویا قیامت کے دن سب لوگ اللہ کی طرف اکٹھے ہوں گے، وہاں پر اللہ کا جو خاص کرم اور فضل ان لوگوں پر ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے، اور زیادہ ظاہر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اسے ملتی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ یہ مغفرت اور رحمت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بہت ہی بہتر ہے۔ منافقین کہتے تھے کہ جہاد میں جانے والے ہمارے پاس ہوتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ یہ منافق خیال کرتے تھے کہ اگر وہ ان کے پاس ہوتے تو ان پر موت نہ آتی، زندگی پا لیتے، یعنی وہ ہمارے پاس ہوتے تو زندگی پا لیتے، کچھ عرصہ اور رہ لیتے، اور کچھ عرصہ اور رہتے تو اس میں روزی کماتے، ان کے پاس مال و دولت آتا، دنیا کی آسائشیں اور مزے لیتے، دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے، اس طرح کی باتیں یہ سوچ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ہے، یہ تم جو سوچ رہے ہو وہ دنیا جتنی بھی جمع کر لیں، لیکن مرنا تو پھر بھی ہے نا، موت کے بعد جو ہے حساب کتاب ہونا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں مر گیا اس کو تو اللہ نے بخش دیا، سارے گناہ بخش دیے گئے، اور ساتھ اللہ کی رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا۔ تو یہ کتنا بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جتنی بھی کما لیتے، کیا یہ مغفرت اور رحمت الہی کا بدل بن سکتی ہے کیا؟ مرنا تو ہر شخص نے ہے، دیکھیں نا، لیکن اس ایسے مرنے والے کی بڑی شان ہے جو اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد مومن اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور اکرام کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ اگر یہ نعمتیں میری زندگی میں برداشت کی جانے والی تکلیفوں کا صلہ ہے تو کیوں نہ میری جان کینچی سے کاٹی گئی ہوتی، یعنی اتنا تکلیف مجھے ہوتی تو اتنا نعمتیں تو ملتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ناقابل برداشت اذیتوں سے میں دوچار ہوتا تو مجھے بیش بہا یہ صلہ ملتا، یعنی وہ بندہ حسرت کرے گا۔ وہاں پر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے
کہ وہ بندہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہوگا دیکھے گا اللہ کے انعام و اکرام کو جو ان لوگوں پر ہو رہے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ تمنا کرے گا بندہ کہ کاش یہ نعمتیں مجھے ملتی، میری زندگی میں جو تکلیفیں، اتنی تکلیفیں جو برداشت سے باہر تھیں آتی، اور میری حتیٰ کہ میری جو کھال ہے جسم کی یہ کینچی سے کاٹی گئی ہوتی، اور میں ناقابل برداشت اذیتوں میں دوچار ہوتا، تو میں ایسی اللہ کی انعامات اور اکرام اور خصوصی نعمتیں جو ان کو مل رہی ہیں میں بھی پا لیتا۔ یہ اس طرح کا بندہ خیال کرے گا۔ گویا دنیا کی زندگی میں اللہ کی راہ میں بندے کو جو تکلیفیں اور مصیبتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی زندگی بھی اللہ کی راہ میں چلی جاتی ہے، تو وہ بندہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں اور انعام و اکرام پائے گا کہ دوسرے اس کو دیکھ کر وہ رشک کریں گے، کاش ہم بھی ایسے دنیا میں ہوتے، ہمارے اوپر بھی ایسی تکلیفیں آتی تو آج ہم بھی اتنا بڑا بیش بہا صلہ پاتے۔ تو گویا اللہ کے حضور سب نے مر کر پیش ہونا ہے۔ جو جہاد فی سبیل اللہ میں مر جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اس کو رزق اللہ دیتا ہے اور اس کا مقام بہت بلند فرما دیا جاتا ہے۔ بس اخلاص شرط ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جب اخلاص خلوص کے ساتھ بندہ چلتا ہے نا، تو وہ پھر وہ مقام پاتا ہے۔ کافر کی زندگی جو ہوتی ہے اس کا مقصد تو دنیاوی مفادات اور مال و دولت کا حصول ہوتا ہے، عمریں لمبی ہوں، اور مومن کی زندگی جو ہے اس کو جب آپ کافر کی زندگی کے ساتھ اگر آپ موازنہ کریں گے تو مومن کی زندگی چاہے چھوٹی بھی ہو یا بڑی بھی ہو، لیکن اس کی زندگی جب اسلام کے مطابق گزرتی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر بندہ رہ کر اللہ کے حکم کو مانتا رہتا ہے، اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، حصول ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ جب وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، پرہیزگاری اور تقوی کی چادر پہن کر وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ احتیاط سے کوئی بندہ قدم رکھنے سے پہلے کئی بار دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گڑھے میں قدم جا پڑے گا۔ احتیاط کے ساتھ جب بندہ قدم اٹھاتا ہے، تقوی اس کے اندر ہوتا ہے، خوف خدا سے بھرا ہوتا ہے، رحمت ربی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح سے جب زندگی کے وہ قدم بڑھاتا ہوا آگے چلتا ہے، اگر اس حالت میں بھی مر جائے تو وہ بھی حدیث کے مطابق شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ گویا گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو نیکی کی زندگی میں اپنے آپ کو چلانا اور مشکلات کو برداشت کرنا صرف اللہ کے لیے، یہ بندے کو بہت بڑی نعمتیں اور برکتیں اور انعام و اکرام سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن۔ اس لیے غفلت کے پردے ہٹا دیں، اللہ کے راستے میں آپ جو بھی کام اچھا کریں گے اس کا صلہ قیامت کے دن ضرور پائیں گے۔
جس نیکی کو کرنے کے لیے آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی، قیامت کے دن اس کا صلہ زیادہ ہوگا۔ جو نیکی آسانی سے کی جائے گی اس کا صلہ تھوڑا ہوگا، لیکن جو نیکی ذرا مشکل اور تکلیف میں کی جائے گی اور دکھ درد ہوگا، اس نیکی کا صلہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ بڑی شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں اسلام میں کہ وہ کلمہ انہوں نے پڑھا اور فوراً شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے، نہ نماز ایک پڑھی اور نہ کوئی زکوٰۃ دی، نہ کوئی دین کے کوئی اور کام کیے، بس کلمہ پڑھا اور جنت پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگ احد کے وقت ایک بندہ جو کھجوریں کھاتا ہوا آیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام پہ قائم ہو گیا، اور عرض کیا کہ یہ جو ہے جنگ کے اندر اگر میں آپ کی خاطر لڑوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ تو پھر اس بندے نے وہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ میں بس آپ یہ کھجوریں آپ ہی لے لیں، میں تو جا رہا ہوں لڑنے۔ پھر تو وہ کھجوریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیں اور دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور بہادری سے لڑ کر وہ شہید ہو گیا۔ اب وہ شہید ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو اس کا جسم مبارک تھا اس کو خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر قبر میں اس کو رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے، مطلب اس کو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کاش اس بندے کی جگہ آج میں ہوتا اور میرے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہوتے۔ تو یہ وہ بندہ تھا، دیکھیں شہید ہو گیا۔ تو شہادت جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں بندے کو کسی چیز سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ جس چیز کی اللہ کی راہ میں ضرورت ہوتی ہے بندہ اس کو پیش کر دے، تب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مشرف ہوتا ہے، اور انعام و اکرام اور بہت کچھ اس کو وہاں ملے گا جس کا بندے دوسرے بندے رشک کریں گے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ جنت کا بھی سوال کیا کریں اور دوزخ سے پناہ بھی مانگا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ ایک حدیث ہے جو نسائی میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، عرض کرتی ہے اے اللہ اس بندے نے جس نے 3 دفعہ جنت کا سوال کیا تو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ پھر دوزخ کے بارے میں اسی حدیث میں ہے کہ جس نے 3 مرتبہ دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگی تو دوزخ اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ تو اسے دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھ، اللہم اجرنی من النار۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں داخل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔